بغداد کی گلیاں تنگ مگر زندگی سے بھری ہوئی، کچی اینٹوں کی دیواریں، لکڑی کے پرانے دروازے اور اوپر سے لٹکتی ہوئی چھوٹی چھوٹی لالٹینیں جن کی مدھم روشنی شام کے سائے لمبے کر رہی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اس کے ساتھ گرد بھی اڑ رہی تھی، جیسے وقت خود ان گلیوں میں سانس لے رہا ہو۔ انہی گلیوں میں ایک گلی ایسی تھی جو باقیوں سے ذرا مختلف لگتی تھی، کیونکہ اس کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان کے باہر لکڑی کا پرانا سا بورڈ لٹک رہا تھا، ہوا کے جھونکوں سے ہلتا ہوا، اور اس پر صاف صاف لکھا تھا، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں صرف وسیلہ ہوں۔ یہ دکان بغداد کے ایک نیک اور دیانتدار حکیم کی تھی، وہ حکیم جس کی پہچان نہ اس کی دکان کی وسعت تھی نہ مال و دولت، بلکہ اس کی سچائی، ایمانداری اور نرم لہجہ تھا۔ لوگ دور دور سے آتے، کوئی بیمار، کوئی پریشان اور کوئی بس دل کا بوجھ ہلکا کرنے۔ حکیم سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا، کسی سے زیادہ پیسے نہ لیتا، اور اگر کوئی غریب آ جاتا تو خاموشی سے کہہ دیتا، بیٹا آج دوا اللہ کی طرف سے ہے، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ اسی حکیم کے گھر میں 5 بیٹیاں تھیں۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے اور بیٹیاں آہستہ آہستہ جوان ہونے لگی۔ ان کے چہروں پر معصومیت تھی، آنکھوں میں خواب تھے، مگر ماں کے دل میں فکریں پل رہی تھیں۔ اکثر شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا ہوتا اور آسمان پر پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہوتے، وہ حکیم کے پاس بیٹھ کر کہتی، آپ ہمیشہ سچ اور حلال پر چلتے ہیں، مگر بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، کچھ اور کمائی کا ذریعہ سوچیں۔ حکیم خاموشی سے سنتا، پھر نرمی سے جواب دیتا، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، میں حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ بیوی خاموش ہو جاتی، مگر دل کی بے چینی بڑھتی رہتی۔ حکیم کی زندگی ایک ترتیب میں بندھی ہوئی تھی، وہ فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، نماز ادا کرتا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے لبوں پر دعا ہوتی اور دل میں سکون۔ تلاوت کے بعد وہ اپنی دکان کی طرف چل پڑتا، جہاں جڑی بوٹیوں کی خوشبو، تیلوں کی مہک اور لکڑی کے پرانے شیلف اس کا استقبال کرتے۔ ایک دن ایسا آیا جب بڑی بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا۔ گھر میں خوشی تو آئی، مگر ساتھ ہی خاموش پریشانی بھی۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور گھر میں پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایک رات جب پورا گھر سو چکا تھا اور باہر صرف ہوا کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، بیوی نے بھری ہوئی آواز میں کہا، اب بتائیں میں کہاں سے تیاری کروں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس رات حکیم کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اٹھا، قرآن پاک کھولا اور ایک کاغذ پر کانپتے ہاتھوں سے لکھا، یا اللہ، میں بڑی مشکل میں ہوں، میں اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اپنے طریقے سے ان کا حل نکال دے۔ اس نے وہ کاغذ قرآن پاک میں رکھا، آنکھیں بند کی اور دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول دکان پر بیٹھا تھا کہ اچانک گلی میں ایک بڑی سی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے رکنے سے گرد اڑی، لوگ رک گئے اور سب کی نظریں اس دکان کی طرف اٹھ گئیں۔ گاڑی سے ایک باوقار شخص اترا، مہنگے کپڑوں میں ملبوس، مگر چہرے پر عاجزی۔ وہ سیدھا حکیم کے پاس آیا اور پوچھا، کیا آپ کرم دین کے بیٹے ہیں؟ جب حکیم نے ہاں کہا تو اس شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بتایا کہ برسوں پہلے اس نے حکیم کے والد کرم دین سے قرض لیا تھا۔ اس وقت وہ سخت مشکل میں تھا۔ آج اللہ نے اسے کشادگی دی ہے تو وہ قرض واپس کرنے آیا ہے۔ حساب لگایا گیا تو رقم بہت زیادہ بن گئی۔ حکیم نے فوراً کہا، مجھے صرف وہی رقم چاہیے جو میرے والد نے دی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص مزید متاثر ہو گیا۔ اس نے کہا، آپ واقعی نیک لوگوں کی اولاد ہیں، یہ رقم آپ کا حق ہے، قبول کریں۔ حکیم نے رقم لی، مگر دل میں شکر کے آنسو تھے۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی مشکل تھی جو اس نے رات اللہ کے سپرد کی تھی۔ چند ہی دنوں میں گھر کا منظر بدل گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، بیٹیوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی اور بیوی کے دل کو سکون نصیب ہوا۔ شادی کے دن وہی شخص آیا اور اس نے دل کھول کر تحفہ دیا، اتنا کہ حکیم کے باقی مسائل بھی آسان ہو گئے۔ اس دن حکیم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سمجھ گیا کہ جب انسان سچائی اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق کی فکر میں حرام کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں تو وہ انہیں بہترین طریقے سے سنبھال لیتا ہے۔ سچائی، دیانتداری اور توکل، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کو اس طرح کی ایمان افروز اور موٹیویشنل کہانیاں پسند ہیں تو دا موئز وائس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔